على الدنیا بعدک العفایا. دیگه دنیا ارزش نداره، موندن دنیا دیگه ارزش نداره. السلام علیک یا مولای یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك. آقا جان، مولا جان، این جمع همه جوون داره. قبل از روزه علی اکبر یه خواهش ازت دارم آقا جان، یه عنایتی به جوانهای امت ما بکن. هر روز رفتم زندان بانکوک، خیلی درست به هر دلیلی 100 تا 200 تا جوانهای همین امت به اشتباه تو زندان. دل آدم میسوزه. دعا باید کرد برای حفظ این جوان. صدا زد خدایا شاهد باش، جوانی رو روانه میدان کردم که اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسول الله بود. چون زود علی رو روانه میدان کرد، گفتن دل حسین میخواست یک بار دیگه جوانش رو ببین. ای کاش علی جان نمی آمدی، بابا رو شرمنده کردی. گفت بابا سنگینی زره و گرما بیتابم کرده، اگر قدری آب باشه جنگ نمایان تری خواهم کرد. فرمود پسرم تو که میدانی در خیمه آخریست، زبان به دهان من بگذار. آجرک الله یا بقیت الله، زبان پدر از پسر خشکتره. برگرد پسرم، به زودی از دست جدت سیراب خواهی شد. آمد بالای سر علی، چه علی برای حسین گذاشتن، چه علی برای حسین گذاشتن. آخ هر جای بدن علی رو میگرفت بلند میکرد، یه تیکه دیگه روی زمین میماند. آخ صورتش رو به آغوش گرفت، قلب حسین آرام نمیگیره و وضع خده علی خده. سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون. نتشکر من سماحة الشيخ خامنه‌ای على المحاضرة الجيدة. تشکر میکنم از جناب آقای خامنه‌ای. يوم ذكري من تمر زف الشباب، من العرس محروم وحنيتي دم المصاب. يوم ذكرني من تمر زف
الشباب من العرس محروم حنيتي دم المصاب جمعت شبابي من يطفوها حنيتي دمي وانت بالنار التراب يوم ما ذكريني من تمر زفت شباب. صلى على محمد وآل محمد. سيتقدم السماحة السيد محفوظ عابدي من هيئة الباكستانية والهندية في بانكوک لتأدي المحاضرة الدينية. آماده می‌شویم برای سخنرانی حاج آقا سید محفوظ عابدی از هیئت امامبارگاه صاحب زمان هندی ها و پاکستانی های مقیم بانکوک با ذکر صلوات علی محمد و آل محمد. السلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ وسید رسولہ اشرف الانبیاء والمرسلین رحمۃ للعالمین مولانا وحادینا ومولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد. وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین. روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء. اللہم عجل لولیک الفرج واجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وطابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم اللہ الرحمن الرحیم. فخرج منها خائفا يترقب قال ربی نجنی من القوم الظالمین. تمام موالیان حیدر کرار دنیا کے جس کونے گوشے میں بھی ہیں، بخصوص حاضرین کی صحت اور سلامتی کے لیے، ذکر حسین قیامت تک باقی رہنے کے لیے اور اس حسینیے اور صاحب عزا اور منتظمین کی توفیقات میں اضافہ کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں. محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، ہم لوگ جو یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، اگر ہمارے جمع ہونے پر نگاہ ڈالیں تو ہمارے چند رشتے ہیں. ایک انسانی رشتہ، ایک ایمانی رشتہ اور ایک عزاداری کا رشتہ. رسول مکرم اسلام نے مدینہ ترک کیا، مدینہ چھوڑا، مکہ چھوڑا مدینہ بسانے کے لیے. جب مدینہ پہنچے پیغمبر مکرم اسلام تو آپ نے اسلامی برادری اور اسلامی اخوت کی بنیاد ڈالی. خاندانی رشتہ چھوٹا ہوتا ہے لیکن اسلامی رشتہ بڑا ہوتا ہے. مولا امام حسین نے کربلا میں اپنی شہادت پیش کر کے ایک نیا رشتہ ہمارے درمیان رکھا جس کو رشتہ عزاداری کہتے ہیں، اور عزاداری کی شکل میں ایک رشتہ ہمارے سامنے امام نے پیش کیا. ان تینوں رشتوں کی طرف اگر ہم نگاہ ڈالیں تو سب سے مضبوط رشتہ جو ہے وہ رشتہ عزاداری کا ہے.
اس لیے کہ ایک لمحے کے لیے فکر کریں، آپ صرف یہ سوچیں کہ اگر عزاداری نہ ہوتی تو کیا ہم یہاں جمع ہوتے؟ یا ہمارا یہاں جمع ہونا امام حسین کے صدقے میں ہے کہ امام نے ایک ایسا رشتہ ہمیں دے دیا کہ ڈھونڈتے پھرتے تلاش کرتے ہم لوگ ان ایام میں اور ایسے دنوں میں عزاداریوں میں اور اہل بیت کی مناسبتوں میں تیار ہو جاتے ہیں اور آ جاتے ہیں۔ پیغمبر مکرم اسلام کی ایک روایت ہے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، اس روایت کو عرض کرنے کے بعد انشاءاللہ کچھ ذکر مصیبت پیش کر کے آپ کی زحمت تمام کریں گے۔ رسول مکرم اسلام نے فرمایا کہ ان الحسین باب من ابواب الجنہ، کہ میرا حسین جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ یعنی جو انسان حسین کی بارگاہ میں آ گیا ہے، اگر وہ جیسے حسین چاہ رہے ہیں ویسے رہ جائے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ جنت میں ہے۔ ایک بزرگ عالم، ایک بڑے عالم نے جو علمی میدان میں بہت زیادہ ترقی جنہیں ملی اور پروردگار عالم نے انہیں بہت زیادہ توفیقات علمی میدان میں دی، انہوں نے اپنے ذہن میں یہ سوچا کہ تقریروں اور مجلسوں کو پڑھنے کے لیے بہت سارے علماء موجود ہیں، تو ہماری کیا ضرورت ہے، ہم دوسرے میدان میں کام میں لگیں گے، کتاب لکھیں گے، کتابیں لکھیں گے، درس دیں گے، مجلس نہیں پڑھیں گے۔ ایک دن انہوں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت وقع ہو گئی ہے اور لوگ جنت کو جانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ جنت کو جانے کے لیے مختلف دروازے ہیں، ہر دروازے پہ بھیڑ لگی ہوئی ہے اور فرشتے انسان کو جو پروندہ دے رہے ہیں ان کو مخصوص بتایا جا رہا ہے کہ آپ فلاں دروازے سے اندر جائیں۔ کسی کو نماز کے دروازے سے بھیجا جا رہا ہے، کسی کو روزے کے دروازے سے بھیجا جا رہا ہے، کسی کو حج کے دروازے سے بھیجا جا رہا ہے، کسی کو خیرات کے دروازے سے بھیجا جا رہا ہے، کسی کو صلہ رحم کے دروازے سے بھیجا جا رہا ہے۔ تو یہ عالم دین سے کہا گیا کہ آپ علم کے دروازے سے اندر جائیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں علم کے دروازے سے اندر جانے کے لیے جب قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ صف بڑی لمبی ہے۔ میری نگاہ جب دائیں اور بائیں میں نے ڈالی تو کیا دیکھا کہ داہنے طرف ایک دروازہ ہے جس پر صف ہی نہیں ہے، بالکل خالی دروازہ ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ اپنی صف سے نکل کر اس دروازے پہ چلا جاؤں جو دروازہ خالی ہے۔ میں جب دروازے پہ پہنچا تو دروازے پر موجود نگہبان نے کہا کہ آپ اس دروازے سے اندر نہیں جا سکتے۔ کہا میں بہت بڑا عالم ہوں، کہا سر آنکھوں پر، لیکن اس دروازے سے آپ نہیں جا سکتے۔ کہا میں بہت بڑا نمازی ہوں، کہا نمازی ہوں سر آنکھوں پر، لیکن اس دروازے سے نہیں جا سکتے۔ کہا پھر یہ دروازہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ کہا یہ دروازہ حسین کے عزاداروں کے لیے ہے، جو حسین کی عزاداری کرے گا وہ اس دروازے سے جائے گا۔ جب یہ عالم صبح خواب سے اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ شاید امام حسین کی طرف سے یہ بشارت مجھے ہو رہی ہے کہ نہیں، درس الگ چیز ہے، امام حسین کا ذکر الگ چیز ہے، کتابت الگ چیز ہے، امام حسین کا ذکر الگ چیز ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے، وہ سوال جو عزاداری کے دروازے سے جا رہے ہیں، نماز کا بھی دروازہ تھا لیکن ان کو عزاداری کے دروازے سے بھیجا جا رہا تھا، روزے کا بھی دروازہ ہے، بھیجا جا رہا ہے عزاداری کے دروازے سے، دوسرے نیک کاموں کے بھی دروازے ہیں لیکن بھیجا جا رہا تھا عزاداری کے دروازے سے۔ شاید اس خواب میں یہ بھی پیغام امام حسین ہم لوگوں کو دینا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو عزاداری کے دروازے سے میں بلا کر یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں، ایک عزادار کو تمام خوبیوں کا نچوڑ ہونا چاہیے، یعنی عزادار وہ ہونا چاہیے جو نماز بھی ہو، روزہ بھی ہو، تمام نیک کاموں کے ساتھ جو اندر آئے وہ ہوتا ہے عزادار۔ دنیا کا دستور ہے کہ جب بھی دنیا میں کوئی انسان کسی کو آزادی دلاتا ہے تو اس کی یاد منائی جاتی ہے۔ جس طرح سے ہندوستان میں ہم گاندھی جی کو یاد کرتے ہیں، پاکستان میں محمد علی جناح کو یاد کیا جاتا ہے، جمہوریہ اسلامی ایران میں امام راحل امام خمینی کو یاد کیا جاتا ہے۔ کیوں ایران میں امام خمینی کو یاد کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ امام خمینی نے ایران کو آزادی دلوائی۔ کیوں ہندوستان میں گاندھی جی کو یاد کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ گاندھی جی نے ہندوستانیوں کو آزادی دلوائی، محمد علی جناح نے پاکستانیوں کو آزادی دلوائی۔ تو جو انسان جہاں جن لوگوں کو آزادی دلواتا ہے لازم ہے کہ اپنے آزادی دلانے والے کو یاد رکھیں۔ اب امام حسین نے ہندوستانیوں کو آزادی نہیں دی، پاکستانیوں کو آزادی نہیں دی، بلکہ امام حسین نے انسانیت کو آزادی دی ہے۔ اب جو بھی دنیا میں انسان ہے اس پر ضروری ہے کہ حسین کا ذکر کرے،
حسین کا نام اگر نہیں دے رہا ہے تو یہ ایسا انسان جو اپنے محسن کو یاد نہیں کر رہا ہے، اور اپنے محسن کو یاد کرنے والے انسان کو خائن کہا جائے گا، امین نہیں کہا جائے گا۔ اس سے پہلے کہ ذکر مصیبت کریں، ہم شکریہ بجا لاتے ہیں انجمن اور ہیئت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، برادران ہندوستان اور پاکستان مقیم تھائی لینڈ اور بینکاک کی جانب سے ہیئت امام حسین علیہ السلام کا، جنہوں نے ہمیں اس عظیم عبادت میں شرکت کر کے فیضیاب ہونے کی توفیق عنایت فرمائی، اور ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار جب تک دنیا رہے اس آستانے اور اس حیات کو قائم اور دائم رکھے۔ آج جیسے کہ مقررین حضرات، ہمارے علماء بزرگ اور ہمارے حضرات نے اعلان فرمایا، خدا ان سب کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے، کہ جناب قاسم کا تذکرہ کیا جانا ہے۔ بس 1 منٹ میں آپ کی زحمت تمام کرنا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کے قریب جناب قاسم پہنچے ہیں اجازت مانگنے کے لیے، تو جناب امام حسین علیہ السلام نے تعویذ جو دیکھی اپنے بھائی کی، جس میں لکھا ہوا تھا کہ سلام ہے حسین کی طرف سے میرے بھائی حسن کی طرف سے میرے بھائی حسین پر۔ جب عالم غربت میں بھائی نے بھائی کا سلام سنا تو ملتا ہے کہ امام حسن اور جناب قاسم دونوں آپس میں گلے ملنے لگے اور اتنا روئے کہ دونوں چچا بھتیجے بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ کربلا میں کسی وقت اتنا یاد نہیں کیا اور اتنا کسی پر نہیں رویا امام نے۔ آخر کیا بات تھی؟ امام کو وہ کیا یاد آ گیا؟ امام نے خط میں دیکھا جو لکھا ہوا تھا، بیٹا حسن تم اس وقت اس خط کو کھولو گے جب میرا حسین کربلا میں روز عاشور اکیلا ہو گیا ہوگا۔ بیٹا میری طرف سے چچا پر اپنی جان قربان کر دینا۔ بھائی کو بھائی کی یاد آ گئی، دونوں گلے مل کے رونے لگے۔ امام حسن کے یاد میں امام حسین نے کہا ہوگا کہ بیٹا میں نے کل تیرے بابا کے 72 جگر کے ٹکڑے دیکھے تھے، اب میں کن آنکھوں سے تیرے جنازے کو دیکھوں؟ تو جناب قاسم نے کہا ہوگا چچا اکبر بھائی چلے گئے ہیں، چچا آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کی آتش اور پیاس کی صدائیں آ رہی ہیں، میں آپ کی غربت کو دیکھ نہیں سکتا۔ اب میں یہاں ایک جملہ کہوں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ روز عاشور امام حسین کے خیموں میں پانی نہیں تھا، قاسم بے ہوش پڑے ہیں، حسین بے ہوش پڑے ہیں، اب بیدار کریں تو کیسے کریں؟ بیویاں جمع ہو گئی، آنسو بہانے لگی۔ جب آنسو کے قطرے حسین جناب قاسم اور جناب امام حسین کے چہرے پر ٹپکے تو جناب قاسم اور جناب امام حسین نے آنکھیں کھولیں۔ بارہ الہ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تمام مومنین جہاں کہیں بھی زندگی بسر کر رہے ہیں، پروردگارہ ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار دشمنان اسلام، دشمنان انسانیت جہاں کہیں بھی ہیں، اگر قابل ہیں ہدایت ہیں تو ہدایت، اور قابل ہدایت نہیں ہے تو ان سب کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار تمام مشکلات کا حل تیرے 12ویں امام کا ظہور ہے۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا منتخب خون حسین فرزند زہرا حضرت امام مہدی کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے خاص آوان و انصار میں شمار فرما۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ قم على حالك حبيبي، بارك الله بكم. زحمة النسبة فامدار الزنزاني يا معبود عجل فرالينا، يا معبود عجل فرالينا، يا متى يعود غلت الغيب علينا، يا معبود عجل فرالينا، يا متى يعود
ظلت الغيبة علينا يا معبود عجل فرج والينا ينتهي ضالت الغيبة علينا يا معبود عجل فرج والينا ينتهي ضالت الغيبة علينا. تفضل بفرمایید، خواهش می‌کنم چند دقیقه بشین انشالله عزاداری من چه بسیار. السلام علیک یا الله یا ابا عبدالله السلام عليك يا مولاي يا عبد الله السلام على وعلى وعلى أصحاب الحسين امشب شرویت امشب شرویت این حلقه بر در میزند از برای کربلا مرغ دلم پر میزند اگر مرا رها کنی یا عبدالله اگر مرا رها کنی تو را رها نمی کنم حسین سر از تنم جدا کنی شونو چرا نمی کنم عزیز دلم آقای خانبگی اشاره کردن میدونم این هیئت به نام قاسم ابن الحسن و روضه قاسم ابن الحسن خونده شد، اما منم میخوام از جوان حسین براتون بخونم انشالله بعد من و شما کربلا. عزیز دلم شمایی که در این مملکت غربت امشب اومدیم تو این خیمه امام حسین پرچم حسین و بچه های فاطمه رو زنده برافراشته بداریم. نمیدونم دلم دیوونه کیست یبن الاسد، امشب یه عنایتی به این مجلس ما کن امام زمان.
زیر نرگس مزدون کی در راه قرآن اکبر فدا شد در راه قرآن اکبر فدا شد صحرای ماتم دشت بلا شد در راه قرآن اکبر فدا شد صحرای ماتم دشت بلا شد یا حسین سالار زینب یا حسین یا سالار زینب بگو یا حسین سالار زینب یا حسین سالار زینب در راه قرآن اکبر فدا شد اکبر فدا شد در راه قرآن اکبر فدا شد اکبر فدا شد صحرای ماتم دشت بلا شد صحرای ماتم دشت بلا شد یا حسین سالار زینب یا حسین بگو یا حسین نام یا حسین دار زینب دارد نظاره مظلوم زهرا مظلوم زهرا دارد نظاره مظلوم زهرا مظلوم زهرا صورت به صورت خورشید و مهرا صورت به صورت خورشید و مهرا یا حسین یا جانم یا حسین بگو یا حسین این دست بره بالا زینب یا حسین یا نام اکبر به جانان جان می سپارد جان می سپارد اکبر به جانان جان می سپارد جان می سپارد مولا به رویش گلبوسه دارد گلبوسه دارد اکبر به جانان جان می سپارد اکبر به جانان جان می سپارد مولا به رویش گلبوسه دارد یا حسین جانم یا حسین سالار زینب با آه و ناله زینب رسیده زینب رسیده با آه و ناله زینب رسیده زینب رسیده بالین جسمه در خون تپیده بالین جسمه در خون تپیده یا حسین جانم یا حسین زینب یا حسین زینب یا حسین حسین سالار زینب سر به نازه چمن باغ بلایی مندا سر به نازه چمن باغ بلایی مندا یوسف گم شده آل ابایی مندا یوسف گم شده آل ابایی مندا خیستا خیمه بابا بروی خیز اکرامی بابا بروی خیز سید بلادین از اینجا بروی خیز سید بلادین از اینجا بروی دارد نظاره مظلوم زهرا
زهرا دارد نظاره مظلوم زهرا صورت به صورت خورشید و مهرا صورت به صورت خورشید و مهرا یا حسین یا حسین یا حسین زینب یا حسین گوش کن سنگین سینه بزن نایی نمانده پدر در نوای من خورده سیری تو امه جای من فقط جواب بده آه بابا حسین جان نایی نمانده ای پدر در نوای من خورده سیری امه جای من آه بابینا بابا جان بابا نبودی ببینی دخترت تنها در بیابان شد طایر زهرا آه بابل جانم بابا جان السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله این حسین کی که عالم همه دیوانه اوست این چه شمعیست به جانها همه پروانه اوست ای عموتانانه حلم المانی نظرا شنیدم ای عموتانانه حلم المانی نظرا شنیدم از حیران تا بدلگه با شور جان بازی دویدم ای عمو جانم فدایت جان به قربان وفایت ای عمو جانم یا جان به قربان بگو ای عمو جانم فدایت جان به قربان باید ای عمو تانانه حلم المایی نظرا شنیدم از حیران تا بدلگم با شور جان بازی دویدم ای عمو فدایت جان به قربان وفایت ای عمو فدایت جان به قربان وفایت جای تکبیر اعضا زهرا در آغوش گرفتن جای تکبیر اعضا زهرا در آغوش گرفتن بانگ مادر مادر زهرا داری صحرا
شنیدم بانگ مادر مادر زهرا داری صحرا شنیدم ای عمو جانم یادها جان به قربان ای عمو جانم جان به قربان وفایت گرچه کفری کوچکم اما ابویم کن ایمو گرچه کفری کوچکم اما قبولم کن ایمو بر سر مشهد ببین قربانی دیدم من ایمو دست من افتاده از تنگو سرم بر پای تو هرچه باشد تیرش قدر را به جای خود خریدم ای عمو جانم فدا جان به قربان وفایت ای عمو جانم جان به قربان وفایت همه جا غم زده دنبال تو همه جا غم زده دنبال تو به خدا خون جگر از حال تو به خدا خون جگر از حال تو به خدا خون جگر از حال تو گلیم گوشه پیراهن تو گلیم گوشه پیراهن تو یا حسین دست منو دامن تو یا حسین دست منو یا حسین دست منو من تو ای عمو جان حسین جانم ای عمو جان حسین همه جا غم زده دنبال تو به خدا خون جگر از حال تو به خدا خون جگر از حال تو گلیم گوشه پیراهن تو یا حسین دست منو دامن تو یا حسین دامن تو یا حسین دست منو ای عمو جان حسین جانم ای عمو جان حسین همه جا غم زده دنبال تو همه جا غم زده دنبال تو به خدا خون جگر از حال تو به خدا خون جگر از حال تو ای عمو جان حسین ای عمو جان حسین خاک پایت تو عمو مال تو خاک پایت تو عمو مال تو جان فدای همه اطفال تو جان فدای همه اطفال تو هدیه کوچک من دست من است با تو بودن همه است من است با تو بودن همه است من است گلیم گوشه پیراهن تو یا حسین دست منو جانم یا حسین دست منو دامن تو یا حسین دست منو ای عمو جان حسین ای عمو جان حسین ای عمو جان حسین افتخاردم به گلوی اصغرت که شکوفتم چه غنچه در برد هر مله آمد و دل شادم کرد هر مله آمد و دل شادم کرد تیر او از قفس آزادم کرد تیر او از قفس آزادم کرد گلیم گوشه پیراهن تو گلیم گوشه پیراهن تو یا حسین دست منو دامن تو یا حسین دامن تو ای عمو جان حسین ای عمو جان حسین
صلی اللہ علیہ یا مولا یا ابو عبداللہ آری شفاعت بھی حسین معنا ندارا قیامت بھی حسین اوقات ندارا حسینی با شفا در روز محشر نگوید نامد امضا ندارد السلام علیک یا مولا یا ابا عبدالله السلام علیک یا اهل بیت النبوة. أحسنتم. نتشكر من الرادود والخمساوي على أداء جيد. سنستقبل الرواديد كبير باقري وبدر باقري بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. آپ لوگ سب رستہ بھول رہے ہیں انشاءاللہ جواب سب بھول رہے ہیں. کبھی اس ٹکڑے پہ ہے یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا ماں درد جہاں فاطمہ جان دل بت دستی محبان تو ہستی محبان تو ہستی اے ام ابیہا اے ام فسیحا اے ام ابیہا بجزا بغیر دستی محبان تو ہستی محبان تو ہستی یا زہرا یا زہرا
پیشاباد نبی بنت پیمبر سوچ میں بابا کے ذوالت کچھ موجود ہے شان غریب
معجزہ ہے شام غریباں کو دکھا دے قربان کی نام جیت رہا ہے قربان کی نام جیت رہا ہے معجزہ ہے شام غریباں کو دکھا دے کچھ معجزہ ہے شام غریباں کو دکھا دے پھر ذکر بھٹکتی ہوئی مقتل سکینہ پھر ذکر بھٹکتی ہوئی مقتل سکینہ معجزہ ہے شام غریباں کو دکھا دے کچھ معجزہ ہے شام غریباں کو دکھا دے کچھ معجزہ ہے شام غریباں کو دکھا دے کوئی